السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ ایک ایسی قوم جو کہ ایک بہترین زندگی گزارا کرتی تھی اور اس جگہ کی سرزمین انتہائی زرخیز اور عمدہ تھی، اور کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص اس جگہ بیمار ہو کر آیا کرتا تھا تو اس شخص کی بیماری اس سرزمین پر جھڑ جاتی تھی۔ لیکن اس قوم نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی سرزمین کو بنجر کر دیا؟ دراصل ہم جس قوم کی بات کر رہے ہیں اس قوم کا نام قوم سبا تھا۔ یہ قوم کے لوگ یمن میں آباد تھے۔ اس قوم کی بستی شہر سنا سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر تھی۔ قوم سبا اس قوم کا نام اس لیے پڑا کیونکہ سبا ایک شخص کا نام تھا جو کہ اس قوم کا سردار تھا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو سورہ سبا قرآن میں موجود ہے یہ کیا کسی مرد کا نام تھا یا کسی عورت کا یا پھر کسی زمین کے حصے کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک آدمی کا نام ہے جس کے 10 بیٹے تھے۔ یہ قوم جس جگہ آباد تھی اس جگہ کی سرزمین انتہائی خوشبودار اور زرخیز تھی۔ اس بستی کے دونوں طرف باغات تھے جہاں پر میٹھے، خوشبودار اور عمدہ پھل اگا کرتے تھے۔ اس جگہ کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس سرزمین پر کسی قسم کے حشرات الارض پائے نہیں جاتے تھے، نہ مکھی، نہ مچھر، نہ کیڑے مکوڑے۔ دوستو، یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور یہ قوم ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کو جمع کیا کرتی تھی۔ جیسا کہ آج کل پانی کی سٹوریج کے لیے ڈیم بنائے جاتے ہیں، اور اس پانی سے یہ قوم اپنا گزر بسر کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، لیکن پھر وہی ہوا جو کہ سارے لوگ بے پناہ دولت آ جانے کے بعد کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی، اور یہ قوم سرکش ہو گئی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے تقریباً ایک کے بعد ایک کر کے 13 پیغمبر نازل فرمائے، لیکن یہ قوم ان پیغمبروں کو جھٹلاتی رہی اور اپنی عیاشیوں میں مبتلا رہی۔ وقت گزرتا گیا اور ساتھ ساتھ یہ قوم کی نافرمانیاں بھی بڑھتی گئیں۔ اس قوم کا ایک اور سردار تھا جس کا نام حماد تھا۔ یہ شخص انتہائی گھمنڈی شخص تھا اور یہ کھلے عام اللہ کا انکار کیا کرتا تھا اور اپنی قوم کو بھی اسی عقیدے پر رہنے کا کہا کرتا تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ شخص نے ایک دن غرور اور گھمنڈ میں آ کر اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے آسمان پر دیکھا اور آسمان کی طرف ایک پھونک پھینکا۔ یہ شخص ان پیغمبروں کے ساتھ بھی بدتمیزی کیا کرتا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ اس نافرمان قوم پر نازل کیا کرتے تھے، اور کہا کرتا تھا کہ اگر ہم ناشکری کر رہے ہیں تو اللہ سے کہو کہ ہمارے اوپر سے یہ تمام نعمتیں ہٹا لے اور ہم سب پر عذاب نازل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دن بے حد غضبناک ہوا اور اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور اس 2 پہاڑوں کے بیچ میں یہ قوم پانی جمع کیا کرتی تھی۔ تو اس بند میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چوہوں نے سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک وقت آیا کہ ایک دم جب وہ بند کمزور پڑ گئی تو اچانک وہ پانی سیلاب کی صورت اختیار کر گیا اور اپنے ساتھ اس پوری بستی کو غرق کر گیا۔ یہ بستی پر اللہ کا عذاب اس طرح آیا کہ جو لوگ اس بستی کی خوشحالی کی مثالیں دیا کرتے تھے وہی اب اس بستی کی ویرانی کی مثالیں دینا شروع ہو گئے، اور آج یہ قوم عبرت کا نشان بن چکی ہے۔ جب یہ قوم اور وہ بستی تباہ ہو گئی تو جس جگہ پر باغ تھے اس جگہ پر جھاڑ اور جنگلی بیری کے درخت اگ آئے اور وہ بستی ویران اور کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کبھی اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔